پروفیسر آفتاب کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ان کا ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا۔ وہ وقت کی پابندی کے لیے مشہور تھے۔ کسی جگہ پہنچنے کا جو وقت مقرر ہوتا وہ اس سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ پہنچنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج انہیں ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ شام 5 بجے کا وقت طے تھا۔ 4:45 بج چکے تھے اور ان کے خیال میں راستہ 20 منٹ کا تھا۔ گویا اس وقت تک وہ 5 منٹ تو لیٹ ہو ہی چکے تھے۔ آخر ڈرائیور کی صورت نظر آئی۔ اس نے ہارن بجایا تو وہ باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ جلدی سے کار میں بیٹھے اور بولے، ہم میٹنگ کے وقت سے 5 منٹ لیٹ پہنچیں گے۔ ان 5 منٹوں کی وجہ سے آج مجھے جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں وقت کا کتنا پابند ہوں۔ اس کے باوجود تم 15 منٹ لیٹ آئے ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے 5 بجے پہنچنا ہے اور تم میرے پاس 4:30 بجے پہنچ جانا، لیکن تم 4:45 بجے سے بھی 30 سیکنڈ بعد پہنچے ہو۔ اب میں تمہیں اور کیا کہوں؟ تمہیں ملازمت سے فارغ کرتا ہوں تو تمہارے چھوٹے بچوں کا خیال آتا ہے، کیونکہ غلطی تمہاری ہے اور سزا ملے گی تمہارے بچوں کو۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس پوری توجہ سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب انہوں نے دیکھا اس نے ان کی باتوں کا جواب میں یہ تک نہیں کہا کہ سر مجھے افسوس ہے، تو انہیں اور غصہ آنے لگا۔ بولے، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ڈرائیور اب بھی خاموش رہا۔ اس کی پوری توجہ گاڑی چلانے کی طرف تھی۔ انہوں نے جلا کر کہا، خیر، میٹنگ سے فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ مگر ڈرائیور اب بھی کچھ نہ بولا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھی۔ پھر گاڑی رک گئی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا وہ میٹنگ ہال کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو انہیں خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ 5 بجنے میں چند سیکنڈ باقی تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ بلا کی تیزی سے کار سے نکلے اور اندر کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو گھڑیاں پورے 5 بجا رہی تھیں اور تمام لوگ انہیں آج بھی تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ کار میں آ بیٹھے۔ ڈرائیور نے گھر کا رخ کیا۔ اب دونوں خاموش تھے۔ یہ خاموشی پروفیسر آفتاب کو چبھنے لگی۔ آخر انہوں نے کہا، تمہاری خاموشی پر اسرار سی ہے جو مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ آخر کچھ تو بولو۔ میں تسلیم کرتا ہوں تم نے لیٹ پہنچنے کے باوجود مجھے میٹنگ ہال میں وقت پر پہنچایا۔ اس کے لیے میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تم نے مجھے شرمندگی سے بچا لیا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو تمہیں کتنی تیز ڈرائیونگ کرنا پڑی۔ تیز ڈرائیونگ بہرحال خطرناک ہے۔ وقت سے پہلے روانہ ہونے کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ڈرائیونگ سکون سے ہوتی ہے۔ کیا اب تم بتانا پسند کرو گے تم لیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور ڈرائیور کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ڈرائیور کے ہونٹ ہلے۔ آپ کا اصول اگر وقت کی پابندی ہے تو میرا اصول دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ میرے 6 سال کی ملازمت کے دوران کبھی کہیں لیٹ نہیں پہنچے۔ اگر آج آپ لیٹ پہنچتے تو کوئی آپ کو شرمندہ نہ کرتا، کیونکہ سب آپ کے اصول کو جانتے ہیں، خود ہی سمجھ لیتے کہ آج ضرور کوئی ناخوشگوار معاملہ ہوا ہوگا، لہٰذا سب لوگ آپ سے ہمدردی کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو پھر بھی وقت پر پہنچا دیا اور میں اپنا کام بھی کر گزرا۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، آخر تم لیٹ کیوں ہوئے؟ وہ جھنجھلا کر بولے، ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی ایک کار سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور کوئی اسے اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے پاس گاڑی روک لی۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی دوسروں کی طرح آگے بڑھ جاؤں، دوسرا یہ کہ اسے اسپتال پہنچا دوں، لیکن اس صورت میں آپ کے پاس لیٹ پہنچتا اور آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سننا پڑتی، اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ آپ مجھے ملازمت سے ہی نکال دیتے۔
میں اس وقت اپنی بوڑھی ماں کا علاج کروا رہا ہوں۔ وہ ٹی بی کی مریضہ ہے، علاج پر کافی پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ملازمت چھوڑنے کی صورت میں وہ علاج متاثر ہو سکتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ لڑکا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکے کو اسپتال لے کر جاؤں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ میں نے لڑکے کو اسپتال پہنچا دیا، پھر آپ کی طرف دوڑ پڑا۔ میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح آپ کو بھی وقت پر پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس وقت آپ کی کسی بات کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں ڈرائیونگ پر پوری توجہ دے رہا تھا اور جواب دینے کی صورت میں میرا دھیان بھٹ سکتا تھا۔ اس طرح آپ کو وقت پر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں میرے دونوں مقصد پورے ہو گئے۔ اب آپ چاہیں تو مجھے ملازمت سے فارغ کر دیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آخری جملہ کہتے وقت اس کی آواز بھر آئی تھی۔ چند لمحے تک آفتاب صاحب خاموش رہے، شاید سوچ رہے تھے اس سے کیا کہیں۔ آخر انہوں نے کہا، نہیں، میں تمہیں ملازمت سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ لیٹ پہنچنے کے باوجود تم نے مجھے تو وقت پر پہنچا دیا تھا اور تم بلا وجہ لیٹ بھی نہیں پہنچے۔ لیکن ملازمت سے تو نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس تم کچھ محسوس نہ کرو۔ ارے تم آج کس راستے سے جا رہے ہو؟ سر، پہلے اسپتال جاؤں گا۔ آخر اس بیچارے کا حال بھی تو معلوم کرنا ہے، اسے خون وغیرہ کی ضرورت نہ ہو، یہ سب بھی تو دیکھنا ہوگا۔ تم ایسا ضرور کرو، مگر پہلے مجھے گھر پہنچا دو۔ سر، اب ہم اسپتال کے قریب ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آفتاب صاحب کا منہ بن گیا، تاہم انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ آخر وہ اسپتال پہنچ گئے۔ کار کا انجن بند کر کے ڈرائیور نیچے اترا۔ آپ بھی تشریف لائیے سر۔ نہیں بھائی، بس تم جلدی سے ہو آؤ۔ پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو مجھے بتا دینا، میں دے دوں گا۔ نہیں سر، میری درخواست ہے، آپ ساتھ چلیے۔ بھائی میں کیا کروں گا؟ اس طرح آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت میں حصہ لیں گے۔ ڈرائیور مسکرا دیا۔ آفتاب صاحب نے جلا کر کہا، اچھا بابا۔ دونوں اسپتال کی اوپر والی منزل پر پہنچے اور پھر ایک پرائیویٹ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ کیا، تم نے لڑکے کو پرائیویٹ روم میں داخل کروا دیا؟ آفتاب صاحب نے حیرت سے کہا۔ ڈرائیور بولا، جی ہاں۔ آفتاب صاحب نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے اخراجات کا بل کون ادا کرے گا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ۔ آفتاب صاحب نے جواب دیا، حد ہوگئی بھائی، میں کیوں ادا کروں گا؟ خیر، آپ آئیں تو صحیح۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے آفتاب صاحب بھی منہ بناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور پھر زور سے اچھلے۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا زخمی حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ میرا بچہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا؟ اگر اس وقت آپ کو بتا دیتا تو میٹنگ میں آپ نہ جا سکتے، جبکہ وہ میٹنگ آپ کے لیے بہت اہم تھی اور یہاں آ کر آپ صرف بیٹھے رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبان کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے بھی اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کی حالت خطرناک نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں۔ پھر جب آپ میٹنگ میں تھے تو میں اس دوران برابر فون پر چھوٹے صاحب سے ان کی حالت پوچھتا رہا ہوں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو، یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے یہ کام بہت خوبی سے انجام دیا ہے۔ اور سر، اگر ان کی حالت ذرا بھی نازک ہوتی تو میں آپ کو میٹنگ میں لے جانے کے بجائے سیدھا یہاں لاتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو وہاں لے گیا۔ یہاں بیٹھ کر سوائے گھبرانے کے آپ کوئی کام نہ کرتے۔ چند لمحے تک آفتاب صاحب ڈرائیور کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا، تم حیرت انگیز ہو، میں نے آج تک تمہارے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ لوگ انسانی پیشوں کی نسبت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بس، ہم یہی نہیں سوچتے کہ ایک معمولی پیشے والا انسان بھی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا نہ صرف اس کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے۔